بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر واقبل معذيري وحط عني الذنب والبذر يا رؤوفا بعباد الصالحين. اے اللہ، آج کے دن مجھے شب قدر کا فضل نصیب فرما. آج کے دن میرے معاملوں کو مشکل سے آسان بنا دے اور میرا عذر و معذرت قبول فرما لے اور میرا گناہ اور اس کا بوجھ ختم کر دے. اے اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والے. صلوات پڑھ لے بابا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پہلا جو جملہ ہے آج کی دعا کا، اس میں اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر. پروردگار، چونکہ یہ آج کی شب کے ساتھ مربوط ہے، آج کی دعا کو کل کے دن کے ساتھ، یعنی 27 کی دعا ہے. مجھے شب قدر کا فضل نصیب فرما. یہ پہلی بات تو یہ اس روایت سے، دعا سے، چونکہ دعا بشکل روایت ہے، یہ عبداللہ ابن عباس روایت کر رہے ہیں سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ان دعاؤں کو جناب رسالت مآب سے روایت کیا جا رہا ہے. پیغمبر نے یہ دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، فرما رہے ہیں. لہذا رسالت مآب علیہ السلام 27 کی شب کو پہلی بات شب قدر سے تعبیر فرما رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دعا میں یہ فرمایا کہ پروردگار عالم ہمیں 27 کی جو شب قدر ہے اس کی فضیلت ہمیں نصیب فرما، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی مہربانی، اس کا لطف. شب قدر کا لطف کیا ہے؟ شب قدر کی مہربانی کیا ہے؟ شب قدر کا کسی کے اوپر مہربان ہونا یا شب قدر کا کسی کے اوپر فضل کرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود شب قدر ایک شب ہے، رات ہے. رات کسی پر مہربان نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ آپ کہیں اس رات کا مالک اس رات کو کسی پر مہربان ہو جاتا ہے. زمان ہے، رات تو زمان ہے. ٹھیک ہے. اس زمانے کا جو خالق ہے، اس کا جو مالک ہے، یہ زمانہ جس کے کنٹرول اور اختیار میں ہے، حقیقت میں وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں پہ فضل فرماتا ہے. اور کہا گیا یہاں پر کہ شب قدر کا فضل، یعنی مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم تو ویسے بھی اپنے بندوں پہ بڑا فضل فرماتا ہے، بڑا ہی کرم فرماتا ہے، لیکن کچھ راتیں اور کچھ زمان اور کچھ ٹائم ایسے ہیں جن میں تیرا فضل خصوصی ہو جاتا ہے. اور کیا آپ نے یہ ایک بات ہے ہمارے پاس پورے طور پہ کہ کسی بھی لحاظ سے توجہ فرمائیں گے اس نقطے پہ، زمان اور مکان فضل میں دخیل ہوتے ہیں، دعا میں دخیل ہوتے ہیں. میں کھولتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں، آپ کو جملہ سمجھ آئے گا. زمان اور مکان دونوں دخیل ہوتے ہیں کسی بھی چیز میں. مثلا مثال دوں گا آپ کو. آپ دعا کرتے ہیں، ایک دعا وہ ہے جو آپ بازار میں مثال کے طور پہ کرتے ہیں، ایک دعا وہ ہے کہ جو آپ مسجد میں کرتے ہیں، ابھی مکان کی بات کر رہا ہوں. ایک دعا وہ ہے جو آپ حرم امام میں کرتے ہیں، ایک دعا وہ ہے جو آپ حرم امام میں سے بھی زیر گنبد امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں. فرق ہوگا نہیں؟ فرق ہوگا. ایک دعا وہ ہے جو آپ مسجد صالح میں کر رہے ہیں، جو مسجد کوفہ میں کر رہے ہیں، جو حرم میں دعا کر رہے ہیں.
زمین و آسمان کا فرق ہے. فرق اگر نہ ہوتا، آپ دیکھیں عام مسجد میں نماز پڑھنے سے مسجد کوفہ یا مسجد صالح کا ثواب کتنا زیادہ ہے، یا مسجد نبوی یا مسجد الحرام کا کتنا زیادہ ثواب ہے. یہ اتنا زیادہ ثواب ہونا دلیل ہے کہ مکان کی بذات خود ایک حیثیت، مکان کی حیثیت. بس یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے پروردگار عالم زمان کی بات ہو رہی ہے. جو شب قدر 27 کو شب قدر کہا گیا اور کہا کہ اس کی جو فضیلت ہے مجھے وہ نصیب فرما دے. یعنی اس قدر والی رات میں جو تو اپنے بندوں پہ فضل فرمائے گا، مہربانی فرمائے گا، لطف کرے گا، مجھے اس سے محروم نہ رکھنا. مجھے بھی وہ تیرا لطف نصیب ہونا چاہیے، تیرا فضل نصیب ہونا چاہیے، وہ تیری بخشش مجھ تک بھی پہنچنی چاہیے. جیسے تو دوسری مخلوق کے گناہ بخشے گا، میرے بھی گناہ ساتھ بخش دے پروردگار عالم. یہ ایک بیداری ہے. اگر کسی کے بہرحال گفتگو لمبی ہو جاتی ہے، اس سے ٹائم شارٹ ہوتا ہے. اگر ہو کسی کا انسان کی فکر اور سوچ بیدار ہو تو اس میں ایک بیداری کا نقطہ ہوتا ہے کہ اس دن بھی عرض کیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو آپ شب قدر کہہ رہے ہیں اس میں سب سے بڑا نقطہ یہی ہے، قدر کا معنی ہی قدر ہے. ایسی رات جس کی قدر کی جائے. آپ اور میں قدر کریں گے تو قدر ہوگی نا، ایسے قدر. اگر ہم اس رات کی قدر ہی نہیں کریں گے، اس نے عرض کیا تھا خدا نے اپنی مخلوق سے سب سے بڑا شکوہ جو کیا، اللہ نے کہا ما قدر اللہ حق قدر، میری مخلوق نے میری قدر نہیں کی. اور یہاں پر میں نے جملہ کہا تھا، پھر صرف ایک جملہ تکرار کروں. میری مخلوق نے، خدا نے سب سے بڑا شکوہ اپنی مخلوق سے کیا ہے، خصوصاً انسانوں سے. کہا ما قدر اللہ حق قدر ہے، میری مخلوق نے میری قدر نہیں کی ہے. کیا پروردگار قدر نہیں کی تیری؟ کہا میں نے کیا تمہیں نہیں دیا، اتنی نعمتیں لات دیا، لبریز کر دیا، لا تعداد نعمتیں تمہیں دی، لیکن تم میرا شرم نہیں کرتے، مجھ سے حیا نہیں کرتے. یہ قدر ہے. ایک میں نے اسے ایک جملہ کہا تھا، وہی دہراؤں، ایک دیوانے سے بھی تم گناہ کرتے ہوئے شرماتے ہو. انسان ہے، عقل کامل والا تو انسان ہے، ہر انسان سے شرم کرتے ہو، ہر حتیٰ دیوانے سے بھی، بچے سے بھی شرم کرتے ہو گناہ کرتے ہوئے. پروردگار کہتا ہے مجھ سے شرم نہیں آتی تمہیں، مجھ سے حیا نہیں کرتے ہو. یہ قدر کی ہے تم نے میری. مجھے دیوانے جتنی اہمیت بھی تم نے نہیں دی، دیوانے کا بھی احساس کرتے ہو. تو یہ ہے نا قدری خدا. وقت بہت کم ہے، دوسرے جملے کی طرف جائیں. وَسَيِّرْ اموری فی من العسر الی اليسر. پروردگار عالم یہ جو شب قدر کی شب ہے اور شب قدر کا دن ہے اس کی دعا ہو رہی ہے. 27 کے دن کی اور 27 کی رات کی، اس سے بھی تعلق ہے اس کا. فرماتے ہیں اس دعا میں پیغمبر جو تعلیم فرما رہے ہیں، اپنے اللہ کو کہو پروردگار عالم مجھے جتنی بھی میری مشکلات ہیں ان سے نکال اور آسانیوں میں داخل کر. میری جتنی پریشانیاں ہیں ان کو معنوی خوشیوں میں بدل دے. میری جتنی مشکلات ہیں ان کو حل فرما دے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بس ایک ہی جملہ میں ود ان بریکٹ کہنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس ایک مشکل یہ ہے کہ بڑی مشکل ہے، ہم خوشی کی دعا مانگتے ہیں، دین بھی کہتا ہے خوشی کی دعا مانگو، ٹھیک ہے، خوشیوں کے لیے دعا مانگو، آسانیوں کے لیے دعا مانگو. یہاں بھی یسر ہے، یسر کا لفظ آسانی ہوتا ہے. کشادگی کے لیے دعا مانگو، آسودہ حال ہونے کے لیے دعا مانگو، خوشیوں کے لیے دعا مانگو. لیکن ہمارا کنسیپٹ بڑا عجیب ہے خوشیوں کے بارے میں. میں نے پہلے بھی شاید یہ جملہ کہا، کاش ہم اس کو درک کر لیتے. خوشی سے مراد کیا ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ گلچھڑے اڑانا چاہتے ہیں؟ کوئی اسراف کرنا چاہتے ہیں؟ فضول خرچی کرنا چاہتے ہیں؟ ضرورت سے زیادہ کھانا چاہتے ہیں؟ کس کو آپ خوشی کا نام دے رہے ہیں؟ آپ کے پاس کنسیپٹ کیا ہے خوشی کا؟ خوشی کا کنسیپٹ یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ کی روح کو تر و تازہ کر دے، یہ خوشی ہے. ابھی چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں ایک جملہ عرض کروں. آپ کے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی مولا نے کیا کنسیپٹ دیا؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ امام نے عید کے بارے میں ایک جملہ، اب عید خوشی کا دن ہے ہمارے پاس، عید یعنی خوشی کا دن، ٹھیک ہے، یعنی کیا کریں گے ہم عید والے دن؟
ٹھیک ہے، ہم کیا کریں گے؟ ہم دنیا جان کے کھانے کھائیں گے، بہترین سے بہترین کپڑے پہنیں گے، بہترین سے بہترین عطریں استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، اچھے جوتے استعمال کریں گے، یہ ساری چیزیں، اور پھر اس مجموعے کو ہم خوشی کا نام دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کے امام نے کیا کہا؟ مولا امیر نے کیا فرمایا؟ فرمایا مومن کا ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ اپنے مالک کی نافرمانی نہ کرے، اپنے معبود کی بارگاہ میں معصیت نہ کرے، اپنے اللہ کی بارگاہ میں کوئی اس کا حکم جو ہے اس کو ریفیوز نہ کرے، اس کا انکار نہ کرے، نافرمانی نہ کرے اپنے اللہ کی۔ وہ کیا ہے اس کا دن؟ عید کا دن، اس کے نامہ اعمال میں بطور عید لکھا جائے گا۔ کون سا دن؟ کوئی بھی دن ہو، نہیں بات، شرط یہ ہے کہ اس دن وہ گناہ اپنے خالق کو ناراض نہ، کوئی معصیت نہ کرے۔ اب آئیں اس کو پلٹے، توجہ فرمائیں گے، جس دن آپ کوئی گناہ نہیں کریں گے وہ عید کا دن آپ کا ہوگا، تو پھر عید کا دن کیسا ہونا چاہیے آپ کا؟ اس سے بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اور فرمایا، امام فرماتے ہیں عام دن کو آپ عید بنا سکتے ہیں، عام دن کو، جس بھی دن آپ گناہ نہیں کرتے وہ دن آپ کا عید ہے، بطور آپ کے نامہ اعمال میں وہ بطور عید لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بطور عید لکھا جاتا ہے مومن کے نامہ اعمال میں، وہ دن جس دن وہ گناہ نہیں کرتا، عید لکھا جاتا ہے۔ اب عید کیا مطلب؟ یعنی عید میں پابندی ہے آپ نے گناہ نہیں کرنا، یہ کہنا چاہتے ہیں میرے امام۔ کیا خوشی، یہ ہے خوشی، یعنی خوشی یہ ہے کہ آپ گناہ نہ کریں، اپنی روح کو پورے طور پہ خوشی کرنے دیں، تر و تازہ رہنے دیں۔ روحانی طور پہ خوشی کا تصور پیش کیا گیا ہے، یہاں پر میں مادی اور باطنی اور فزیکی اور جسمانی طور پہ خوشی کے تصور کو لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ اب اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں خوشیوں کا، یہ جتنی دعاؤں میں کہا گیا پروردگار مجھے خوشیاں نصیب فرما، یہ خوشیاں حقیقی خوشیاں ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں بابا۔ یہی تھا من العسر الی الیسر، پروردگار مجھے تنگی سے آسانی کی طرف لے جا۔ شب قدر کی رات ہے، شب قدر کا دن ہے، میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، یہی التجا، آرزو، درخواست لے کر، امید ہے کہ تو میری دعا کو قبول فرمائے گا، چونکہ رات بڑی ہے، اس میں فضل ہوتا ہے۔ پہلا جملہ یہ تھا، کیا مانگ رہا ہے بندہ؟ پروردگار عالم مجھے ساری پریشانیوں سے، ساری تنگیوں سے نکال کر ساری آسانیوں کی طرف لے جائے۔ اب آپ کا اور میرا ذہن ہے، ہم تنگی کس کو سمجھتے ہیں اور آسانی کس کو سمجھتے ہیں؟ تو وہ ہے خصوصیت کے ساتھ حقیقی۔ دیکھیں جب بھی ہم کہتے ہیں مانوی، باطنی، اسی کو حقیقی بھی کہا جاتا ہے۔ بس پتہ چل گیا، جسم کے ساتھ ریلیٹڈ جتنے بھی سلسلے ہیں اکثر چلے گئے ہیں، یہ سارے مجازی ہیں، تو جو فرما رہے ہیں نا، اور روح کے ساتھ جتنی بھی رشتہ داری ہے، جتنا بھی رابطہ ہے، تو جو فرما رہے ہیں جتنا بھی روح کے ساتھ تعلق ہے کسی چیز کا، وہ حقیقی ہے، وہ باطنی ہے، وہ مانوی ہے، وہ روحانی ہے۔ یہ سارے لفظ ایک ہی ہیں، روحانی، باطنی، مانوی، حقیقی، واقعی، اس کو واقعی کہا ہے۔ جسم کے ساتھ جو کچھ ہے یہ مجاز ہے، یہ ظاہر ہے، اس کو ظاہری کہا جاتا ہے، سوری کہا جاتا ہے، صرف شکل ہے ایک۔ لہٰذا یہ خوشیاں، یہ تنگیاں، یہ آسانیاں حقیقت انسان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، حقیقت انسان کے اندر ہے، انسان کی حقیقت، اس کے ساتھ تعلق ہے ان چیزوں کا۔ فرمایا وقبل معاذیری، پروردگار عالم آج ابھی چونکہ 27 کی رات آ رہی ہے، ابھی ماہ مقدس کلوز ہو رہا ہے، یہ جملہ کہہ رہا ہے بندہ اپنے خدا سے، پروردگار عالم اس کے بعد شاید فرصت بہت کم رہ گئی ہے، اب میں دوبارہ تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں نے جتنے گناہ کیے ہیں ان کی معذرت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وقبل معاذیری، معاذیری جمع کافی نے یہاں پر دعا میں استعمال کیا، میرے سارے عذر قبول فرما، ایک عذر نہیں، سارے میرے جتنے بھی عذر ہیں، بیٹھ جاؤ بچہ شور نہیں کرو، جتنے بھی عذر ہیں سارے قبول فرما۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی پروردگار عالم عذر قبول فرمانے کا مطلب یہ ہے میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اب آج میں معافی مانگنے آیا ہوں، عذر لے کے آیا ہوں، معذرت کرنے آیا ہوں، پروردگار
اتنی بڑی رات ہے، یہ وقت دخیل ہے، اتنا مقدس وقت ہے، اس میں میرے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اور اس کے بعد آخری جملہ کروں بس، وَحُطَّ عَنِّي الذَّنبَ وَالْوِزْرَ، پروردگار عالم میرے گناہ بہت زیادہ ہیں اور گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ نہیں اٹھا سکتا۔ وزر لا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن نے آواز دی، قرآن نے کہا، توجہ فرمائیں، قرآن نے کہا کہ قیامت کا وہ دن ہے جس دن کوئی کسی کا وزن بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بوجھ، یہ بوجھ دیکھا، پہنچا آپ اس جگہ پہ غور کیا آپ نے، یہ بوجھ لکڑیوں کا بوجھ نہیں ہے، یہ ظاہری مادی وزن نہیں ہے جو بات ہم کر رہے ہیں، یہ بوجھ بھی گناہوں کا بوجھ روحانی بوجھ، مانوی حقیقی بوجھ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، نہ ظاہری۔ کہا پروردگار عالم اب میں اس سے زیادہ تھک گیا ہوں، اک چکا ہوں، ٹھیک ہے، اب انسان بے بس ہو کے خدا کی بارگاہ میں آیا ہے، پروردگار میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یہ میرے بوجھ کو تو اٹھا لے۔ جب ایک انسان، آپ ایسے تصور کریں، کاش ہم ایسا محسوس کریں کہ انسان جب کوئی وزن اٹھائے ظاہری طور پہ، مادی طور پہ بالکل پورے طور پہ تھک جائے تو کسی کو جب بلائے کہے کہ بس میں اس سے زیادہ سخت نہیں رکھتا، یہ وزن میرا اٹھا لے، ایسے آ کے بندہ اپنے خالق سے کہتا، پروردگار میں اب چونکہ جان رہا ہے اس بات کو، ابھی ماہ مقدس کلوز ہو رہا ہے، بالکل 27 پہ آ کے کلوز ہو رہا ہے، چند لمحات رہ گئے ہیں، یہاں آ کر اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے، پروردگار میرا وزن بہت زیادہ ہے، اس کو تو اٹھا لے۔ کیسے اٹھائے گا پروردگار؟ وزن کو کیسے اٹھائے گا؟ یہاں پر ایک ہی نقطہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ کون کہہ رہا ہے جو تھکا ہوا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جس کو گناہوں کا وزن محسوس ہو رہا ہے؟ کاش آپ اور میں بھی محسوس کریں۔ فرق یہی ہے، آپ کی اور میرے گناہ کم نہیں ہیں، خصوصاً میرے گناہ، لیکن میں محسوس جو نہیں کر رہا، بے حس ہو گیا ہوں، یہ محسوس کر رہا ہے آج کا انسان جو آج دعا کر رہا ہے، وہ اپنے گناہوں کے اس بڑے وزن کو، اس بڑے بوجھ کو محسوس کر رہا ہے، اس لیے خدا کی بارگاہ میں آ کے ہاتھ جوڑ رہا ہے، پروردگار جان چھڑا دے، میرا وزن اٹھا لے۔ آپ اور میں محسوس ہی نہیں کر رہے ہمارے گناہوں کا کتنا وزن ہے، وہ محسوس کر رہا ہے، وہ خدا جب اٹھائے گا تو کیا ہے، خدا کی بخشش مراد ہے، خدا اس کو معاف کر دے گا۔ بلند تر صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد، پھر بلند تر صلوات پڑھ لیں۔